میں ابھی گجرانوالا سے لاہور آیا ہوں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو وہاں دن کو چلے جائیں یا شام کو چلے جائیں وہاں حسرتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ حکومت نے وہاں پارک بنا دیا جس کے دم سے چھٹی کے دن کچھ رونق ہو جاتی ہے، لیکن جو مقبرے کا خاص احاطہ ہے وہاں جانوروں کی پیٹیں آپ کو پڑی ہوئی دکھائی دیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں ملیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس دھرتی کا نمک سمجھے جاتے تھے اور جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی تھی۔ بالکل بادشاہ کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ ہوتا اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھتی۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کے فیصلے ہوتے، آج اس کی قبر پر بھی اندھیرا ہے اور وہاں ظلمتیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء جو اپنے باپ سے مخفی شاعری کرتی رہی ہے اور دیوان مخفی کے نام سے اس کا دیوان بھی موجود ہے، اس کی اپنی لوح مزار پہ اس کا شعر لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ ہے جن لوگوں کو خسارے نے پیس کے رکھ دیا۔ اور آؤ راوی کا پل پار کر جاؤ، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ اور جو لوح مزار راوی کے اس پار ہے وہاں لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ پھر خسارے سے بچا کون جو محمد عربی کے دامن سے لپٹ۔ تو کہا اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے۔ اعمال لفظ ایمان میں داخل تو نہیں ہے، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے، ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان کے بعد اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صاحبو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عمل گریز ہو گئے، ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد ہمارا اگلا وظیفہ کیا ہونا چاہیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسلام تو داخلے کا نام ہے۔ ایک شخص یونیورسٹی میں یا کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا بس داخلہ لے لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یا وہ باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرے گا، اسباق یاد کرے گا، پھر امتحان کی تیاری کرے گا؟ صرف مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کے دائرے میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اب ہم حضور کے غلام ہیں، جو حضور کہتے جائیں گے وہ ہم مانتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم نے بہانے تراش لیے عمل گریزی کے۔ آج 10 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 5 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں جس طرح بڑی فلسفے کی بات کہہ دی ہو، جی جی واہ ہاں ٹھیک ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے اس کو ضرر نہ پہنچے، اندر موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب، پھر جب وہ اندر گیا تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے۔ جو مخملی قالینوں پر اور مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم ماحول میں موسم کی مطابقت میں راحت پاتا ہے، وہ کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ
کہہ رہے جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا. میاں اس نے تو نہیں کہا جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے گئے, تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا, کوئلوں کے اوپر رکھا گیا, بدن پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے, لیکن بلال کی زبان سے احد احد کے نغمے سے امیہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے اور حضرت بلال آگے سے مسکراتے ہیں. کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے, تمہارا ظالم آقا تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو, اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ, مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, یہ کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, کھال ادڑ بھی جائے گی حق حق. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی لگی. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم محب ہیں, بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے. محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی ہیں, محبت ہو تو پھر پا بجولا کیا جاتا ہے, محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو محبت امتحان مانگتی ہے, محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں. تیسری بات جو ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی وصیت. حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں. حق سے مراد اسلام ہے, حق سے مراد توحید ہے اور حق سے مراد قرآن ہے. یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاقت, تمہارا طرز زندگی, تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے. جب تم لحد میں جاؤ تو منکر نکیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آ گیا, اور جب لحد سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ گیا. اپنی وضاقت اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتا چلے کہ حضور کے غلام ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنانا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی حق کے دامن کو تھامنا. آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کیا لگے, اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے. یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بندہ کہتا ہے جی سانو کی لگے, ہمیں کیا لگے, ہمیں کیوں نہیں لگے. حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے, اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر, تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے, اپنے گھر میں کر رہا ہے, اپنی جگہ میں کر رہا ہے, اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلنی بجائے, جس طرح آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے, تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے. تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور اندر پانی آئے گا, یہ بھی ڈوبے گا, باقی بھی ڈوبیں گے. ہمدردی اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے, اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے. جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے
تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر ستھرے معاشرے تشکیل پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے۔ تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے؟ 100، 50، 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے؟ ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا حیا ہو، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سکھ چھینا ہوا ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بوڑھے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز، ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے؟ نہیں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف، باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا زمرہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے، نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں ہے، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے۔
نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار دیں گے، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں گے، نئی دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے، بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالِ ثواب کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے۔ میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز یاز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے، پرخار راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے، بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے، اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ تو اس راستے کے اندر آگے چلو، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راہ خدا کے اندر اذیتیں پہنچیں، ان کو برداشت کرے، سینے سے لگائے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج میں اور آپ دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، خام خواہ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ صبر کا جو آخری مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے کبھی دکھ بھی آتے ہیں،